الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں اور نماز درستگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں تو ان کو ایسی تجارت کی خوشخبری دیجیے کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں، ان کو ثواب پورے کا پورا ملے گا اور اپنے رب کے فضل سے ان پر مزید بھی انعامات کیے جائیں گے. بے شک وہ بخشنے والا قدر کرنے والا ہے. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے بالکل سچی کتاب ہے اور اگلی کتابوں کو بھی سچا بتلاتی ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور باخبر ہے. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے بعد اس قرآن کا وارث ان لوگوں کو کیا ہے جو کہ ہمارے بندے ہیں اور ہم نے انہیں اس کی خدمت کے لیے چن لیا ہے. کچھ تو ان میں گنہگار ہیں
اور کچھ بیچ بیچ میں چلنے والے ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی تو خدا کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ امین محترم، نجات کا دار و مدار کس چیز کا ہے؟ انسان اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے اور اسے وہاں کی ساری کامرانیاں نصیب ہو جائیں اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا اور آخرت کی نجات کس چیز پر منحصر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب آج کی اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے تلاش کرنا ہے۔ طویل اگر اس کو بحث کو کھینچنا چاہے، جتنا مرضی ہے اس کو طویل کرنا، لیکن اگر مختصر ترین الفاظ میں اس کی بات کو سمجھنا چاہیں کہ دنیا اور آخرت کی نجات، کامیابی، فلاح، کامرانی، ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے قرآن پاک پر رکھ دیا کہ جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، دنیا اور آخرت کی تمام ناکامیاں اور نامرادیاں ان کا مقدر بنے گی۔ یہ تو اس کی مختصر سی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو اٹھائے گا، بہت عزتیں دے گا اس کتاب کے ذریعے، بڑا مقام بنائے گا اللہ اس کتاب کے ذریعے، اتنا اللہ ان کو اونچا کرے گا، اتنا اونچا کرے گا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پر رشک کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کی اللہ صفات بیان کرتا ہے کہ وہی لوگ ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بہت قرآن سے عزت دینی ہے، جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی کا منبع اور محور بنا لینا ہے۔ یرفع بہذا الکتاب، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ ادھر، بیٹھ جاؤ، بس چھوڑ، ایسا ذکر کا معاملہ کیا ہے؟ ذکر کا مسئلہ ہے، کدھر نہیں سنائی دے رہا؟ ایسا پیر کی اسپیکر ٹھیک ہے، یہ ہمارے اسپیکر ہی ہے، کھانا خراب ہی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند کرنا ہے، سرخرو کرنا ہے، اور اتنا سرخرو کرنا ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر رشک کرے گی کہ یہ کون سے